اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولى الم یعلم بأن اللہ یرى کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیة کاذبة خاطئة فلیدع نادیہ سندع الزبانیة کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ سجدہ کر لینا۔ ہرگز نہیں، یقیناً انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنا اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے۔ یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا حکم دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی سے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ خطا کار جھوٹی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، پھر اسے چاہیے کہ اپنی مجلس والوں کو پکارے۔ ہم بھی زبانیہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ گزشتہ کل ابتدائی آیتیں گزری تھی جو پہلی وحی ہوئی تھی، اس کے بعد آگے کی آیتیں اصل میں اشارہ ہے ابو جہل کی طرف، لیکن عنوان کا خطاب عام لیا گیا ہے، کیونکہ اکثر انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی کا محتاج ہوتا ہے تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، نرم رہتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اپنے آپ خود تنہا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ ایسی ہی حالت ابو جہل کی ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا تو اس وقت ابو جہل کے پاس لشکر زیادہ تھا، لوگ اس کو عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے، کس سے ڈراتا ہے؟ ایسے الفاظ اس نے گستاخانہ کہے اور کچھ سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں اتاری ہیں کہ وہ کون ہے، کس طریقے پر اس نے دعویٰ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کہ انسان کہ وہ سرکشی کرتا ہے جبکہ وہ بے پرواہی دیکھتا ہے، اور عامتاً انسان کوئی بڑے عہدے پر مالدار ہو جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے یا کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اسی طرح دادا گیری کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ تو یہ عام عنوان لے کر کے سب لوگوں کو سبق دیا کہ ایک ابو جہل ہے اور ایک یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اسی پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی، ایک بڑا افسر، کہ ایک دیہاتی آدمی اس کے پاس سے اس نے قرض لیا، افسر نے، کہ مجھے کوئی پیسے چاہیے، تو پیسے دیتا رہا، بہت سارا قرضہ لیا۔ پھر جب وہ قرضہ مانگنے کے لیے جاتا تو وہ منع کر دیتا
دیتا تو نہیں بلکہ گنڈے پیچھے چھوڑ دیتا تو وہ گنڈے اس کو مارتے. تو یہ آدمی عاجز ہو گیا اور پھر وہ گیا اعلیٰ افسر کے پاس کہ بھائی میرا قرضہ اس بندے نے لے لیا ہے، کچھ کریں، اور وہ تو مجھے مارتا ہے. تو بات زیادہ بگڑ گئی کہ اب کیا ہوگا. تو وہ آدمی مایوس ہو گیا. تو وہ آدمی خود کہتا ہے کہ میں اپنی مایوسی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کیا ہے، کہا کہ ایسی حالت پیش آئی، زندگی بھر کی کمائی وہ افسر لے کے بیٹھا ہے، دیتا نہیں ہے. تو کہا درجی کے پاس جا، وہ درجی تیری کمائی دلوا دے گا. تو کہا بڑے بڑے افسروں کے پاس گیا، کچھ نہیں ہوا نا، درجی کیا کمائی دے گا. کہا کہ تو مسجد کے سامنے ایک دکان ہے درجی کی، تو اس درجی کے پاس جا، وہ درجی تیری کمائی دلا دے گا. تو کہا ایسا؟ کہا ٹھیک ہے چلو آپ کہتے ہیں تو میں وہاں جا کر کے کام کرتا ہوں. وہ درجی کے پاس گیا، درجی سے جا کر کے کہا کہ یہ میری حالت ہے اور میں افسر کے پاس قرضہ مانگتا ہوں. تو کہا چلو. اس نے دکان بند کی، نے اس کو لے کر کے گیا اور جا کر کے اس آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو درجی کو دیکھ کر کے ہی وہ ڈھیلا ہو گیا اور کہا کہ اس آدمی کا قرضہ دے دے. تو کہا کیسا قرضہ؟ تو درجی نے چلا کر کے کہا اس کا قرضہ ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ میں اذان دوں؟ تو اس آدمی نے کہا رکو میں لے کے آتا ہوں. تو اندر سے تھیلی بھر کے لایا، نے کہا یہ اس کا قرضہ. قرضہ تو مل گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا، یہ دونوں چلتے بنے. تو راستے میں اس آدمی نے درجی کو کچھ دینا چاہا کہ یہ لو ہدیہ میری طرف سے، میرا قرضہ وصول ہو گیا. تو کہا ایسے پیسے میں لے لیتا تو میں ڈھیر کر دیتا. تو کہا چلو یہ بات تو ہوئی، لیکن آپ کی کیا اوقات کہ آپ نے صرف اتنا کہا کہ اذان دوں تو اس نے سارا قرضہ دے دیا. آخر اس میں کیا راز ہے؟ کہا کہ تو تیرا کام کر، مجھے میرا کام کرنے دے، تجھے تیرے پیسے مل گئے نے، جا. کہا کہ نہیں یہ تو تم کو بتانا پڑے گا. تو میرے اصرار پر، میری زبردستی پر اس بندے نے کہا اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر ہمارے اس علاقے میں رہتا تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت میں اس نے شراب بہت پی. شراب پینے کی حالت میں وہ آیا تو وہ لڑکھڑا رہا تھا چلتے چلتے، اور ایک عورت اس کے سامنے سے گزر رہی تھی. تو اس حالت میں اس نے عورت کو پکڑا اور اپنے گھر کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگا. تو عورت کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں، مجھے چھوڑ دے. چلائی تو میں اس کو بچانے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا خنجر سے. تو میرے سر میں لگا تو میں نے پٹی لگائی اور دل میں سوچا کہ اس عورت کو بچانا چاہیے. تو میں نے آواز لگائی کہ ایک عورت کو وہ فلاں سرکاری افسر اپنے گھر میں لے گیا ہے، اگر آج ہم نہیں جاگے تو کل ہماری بہو بیٹیوں ماں بہنوں کے ساتھ یہ عالم ہونے والا ہے. چلو. تو سارے لوگ جمع ہو گئے، ہم سارے لوگ جمع ہو گئے اور چلائے. تو جب اس کے گھر پر حملہ کیا تو اس نے اپنے آدمیوں کو چھوڑا اور ان کی طاقت کے بل بوتے پر ہم کو وہاں سے بھاگنا پڑا. میں رات گھر میں گیا، نیند نہیں آئی کہ کروں تو کیا کروں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو ایک بات کرتا ہوں، میں اذان دے دیتا ہوں آدھی رات کو. اذان کی آواز وہ افسر سنے گا تو اس کو ہوگا کہ صبح ہو گئی، تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا تو کم سے کم بیچاری بچ جائے گی. تو میں تو گھر سے نکلا نے مینارے پر چڑھا، اذان میں نے شروع کی. اذان پوری ہوئی تو گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. تو گھوڑے مسجد کے پاس پہنچ گئے تو آواز دی کہ کس نے اذان دی. میں نے اوپر سے آواز دی کہ میں نے اذان دی. تو میں تو نیچے اترا کانپتا ہوا، کہا کہ اذان آپ نے دی؟ کہا کہ ہاں میں نے اذان دی. تو کہ آپ کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں. میں نے کہا میں کانپا کیونکہ آدھی رات کو اذان کون دیتا ہے. تو مجھے پکڑ کر کے وہ تو لے گیا امیر المؤمنین کے پاس کہ اس نے اذان دی. تو میں کانپ رہا تھا. امیر المؤمنین نے کہا گھبراؤ نہیں، جو ہے وہ سچ بتلاؤ، کیوں اذان دی؟ ابھی تو آدھی رات بھی نہیں ہوئی ہے، رات پوری ہونے میں آدھا سے زیادہ وقت باقی ہے. تو میں نے کہا کہ فلاں افسر نے یہ کام کیا ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا تو میں نے اس نیت سے اذان دی تھی. کہا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا. تو عورت کو بھی اور وہ افسر کو بھی بلایا گیا. دونوں کو بلا کر کے عورت کو تو کچھ
ایسی عورتوں کے ساتھ جو بھروسے مند تھی ان کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا، اور پھر وہ جو افسر تھا، افسر کو پوچھا کہ تیرا مال کتنا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، وہ سارا ضبط کیا گیا، اور اس کو کہا کہ اس کو نیزے مارو اور مار کر کے اس کو دجلہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے بادشاہ نے کہا جب بھی کوئی افسر لاقانونیت کا کام کرے، جو سرکاری قانون کی اپنی آزادی کا فائدہ اٹھاوے، تو آپ میرے پاس آ جانا اور مجھے کہہ دینا، اس پر قدم آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر میرے پاس آنے سے آپ کو کوئی رکاوٹ ہو تو مینارے پر چڑھ جانا، بے وقت اذان دے دینا، آپ کی اذان سن کر کے میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج سالوں ہو گئے، لیکن کبھی اذان دینے کی بات نہیں آئی۔ لیکن جب بھی شہر میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو میں اتنا ہی کہتا ہوں اذان دوں۔ جب اذان کی بات کرتا ہوں تو وہ آدمی اپنے ظلم سے رک جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے کہتے ہیں کہ آدمی جب تک اپنی آزادی میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، جب تک کہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ اپنے دل میں اس کو خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ تو اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو جہل کو یوں تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ تو مجھے کیا سمجھائے گا، کس کا ڈر دکھاتا ہے، کون خدا، کون اللہ؟ میرے پاس بہت سارے سوار ہیں، اگر یہ تیری بستی ہے تو میرے پاس دربار میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ بھی آئیں گے، وہ بھی تیری مجلس کو ختم کر دیں گے۔ یہ گستاخانہ الفاظ کہہ کر کے ابو جہل وہاں سے روانہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ ہرگز نہیں کہ انسان سرکشی پر آ جاتا ہے مال کو دیکھ کر، ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے میں بے پرواہ ہوں، مال ہے، ضرورت پڑے گی استعمال کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سن ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، اگرچہ تو ابھی بے پرواہ ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ روکتا ہے نماز پڑھنے سے اس بندے کو جو نماز پڑھتا ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر محمد کسی جگہ پر نماز پڑھے تو مجھے کہہ دینا، میں اس کو نماز سے روک دوں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے جا کر کے ابو جہل سے کہا کہ محمد نماز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ گیا اور ابو جہل آیا مارنے کے لیے، تو وہ وہاں قریب پہنچا، پیچھے ہٹ گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل پیچھے آ گیا، بالکل کام تمام تھا، ابھی محمد ختم ہو جاتے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ پوچھا کہ کیا محمد کا جادو تو بہت بڑا ہے۔ کہا کہ میں نزدیک پہنچا تو بڑی کھائی نظر آئی، ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے تھا اور فرشتے وہاں پر ان کی حفاظت کر رہے تھے، اگر میں تھوڑی دیر رک جاتا تو میں جل جاتا۔ محمد کی حفاظت ہو گئی اور میں تو واپس چلا گیا، اس کے جادو کی وجہ سے۔ یہ ابو جہل کہنے لگا عبدن اذا صلی، کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بین دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، لیکن ہم ہیں کہ ان کی سنتوں پر نہیں مر مٹتے اور پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم درود پڑھیں، نبی کو یاد کریں۔ ایک مرتبہ حضرت روٹیاں لے کر کے اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سالن کھانے کے لیے نہیں تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں تھیں۔ حضرت نے فرمایا سالن کا انتظام کیا جائے، لیکن سالن تھا نہیں، غربت زیادہ تھی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اتنے میں دیکھا کہ شہد کی مکھیاں وہ حضرت کے پاس آ کر کے یوں گھومنے لگی صحابہ کے مجمع میں، اور یوں صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی شہد کی مکھیاں یہاں کیوں آئی، کیا وجہ؟ کہا کہ ایک برتن لے کر کے آؤ، وہ سالن دینا چاہتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی ایک مٹی کا برتن لے کر کے آئے اور وہ برتن رکھا، وہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں کی طرف گئی اور کچھ شہد وغیرہ کی کچھ تیاری کر کے وہ برتن میں انہوں نے شہد چھوڑا، تمام صحابہ نے وہ روٹیوں کے ساتھ کھا لیا۔ مسئلہ اب یہاں ختم نہیں ہوا، پھر مکھیاں آئی نے پھر گھومنے لگی،
اب صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ابھی کیا ہے؟ کہا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ کہا کہ کیا باتیں کرتی ہے؟ کہا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ شہد تم بناتی کیسے ہو؟ کہا کہ ہم یہ درخت کے کڑوے پتے چباتی ہے، اسی کو کھاتی ہیں اور اس کو کھا کر کے پھر اسی کا شہد بنتا ہے۔ اور جب حالانکہ یہ تمام چیزیں کڑوی ہے، لیکن ہمارا جو سردار ہوتا ہے وہ سردار آپ پر درود پڑتا ہے، جس درود کی وجہ سے یہ کڑواہٹ ساری مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ شہد آپ کو میٹھا ملتا ہے۔ یہ ہے نبی اسی پر لکھا ہے کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے درود، تو اس کی کشتی اللہ تبارک و تعالی اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آ جاتی ہے، درود پڑھتا ہے۔ اب جو کشتی دو بڑے لوگوں کے بیچ میں ہو وہ کیسے جھول کھا سکتی ہے؟ تو اللہم صلی پر جب خالی پہنچتا ہے بندہ تو یہ ہوتا ہے۔ علماء نے کسی راوی کی روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ بندہ دعا پوری کر لے اور دعا میں درود نہ پڑھے تو اس کی دعا معلق رہتی ہے، اٹکی رہتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں۔ عبدًا اذا صلی، کہ وہ بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے، اور ارأیت ان کان علی الہدی، کہ آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا حکم دیتا ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات علماء نے لکھی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب فرعون کا ذکر قرآن میں آیا تو طغی لکھا، اور جب ابو جہل کا ذکر آیا تو لیطغی لکھا۔ ترجمے کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہے کہ یہ بڑا نافرمان تھا، اور وہاں پر کچھ کمی ہے ترجمے میں، طغی لیطغی، اس میں کچھ زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ فرعون اگرچہ ظالم تھا، خدائیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تو برا الفاظ کہتا ہی تھا، لیکن آپ کو مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور وہ فرعون کہ وہ حضرت موسیٰ سے خالی کلامی گفتگو کرتا تھا، وہ مارنے کے ڈر پہ نہیں تھا۔ نمبر 2، جب وہ مرنے لگا تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ اب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ جب مرنے لگا تو عبداللہ ابن مسعود جب اس کے اوپر بیٹھ گئے تو کہا کہ ایک دیہاتی اور ایک کاشتکار مجھ پر حملہ کرتا ہے، تو اس نے تکبر کے الفاظ اختیار کیے تھے، اس لیے یہاں پر لیطغی کا جملہ لایا کہ اس فرعون سے بھی یہ ابو جہل اس امت کا فرعون زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ آگے اب اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا جواب ہے کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو اپنے لشکر کو بلا لو اور وہ مجھ کے مقابلہ کریں، یہ الفاظ اس نے اختیار کیے تھے۔ چنانچہ جب وہ مرا میدان میں بدر میں، تو بدر میں جب بچوں نے اس کو مارا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے یہ 2 کان جو ہیں اور کانوں اور ناک میں سوراخ کیا گیا، اور اس میں رسی لپیٹ کر کے فرشتے آئے، اور زبانیہ جو لفظ آیا ہے کہ سندع الزبانیۃ، کہ اس کو جہنم کے ڈاڑو گے، زبانیہ اس کو کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رسی سے باندھ دو اور باندھ کر کے اس کو کنویں میں پھینک دو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہ، فرشتے آئے، فرشتوں نے اس کو یہاں سے باندھا اور اس کو کھینچا، اس کو پھینک دیا، اس کا جسم یہاں ہے، اس کی روح کو لے گئے جہنم کی طرف اور اس کو اس میں پھینک دیا گیا۔ سندع الزبانیۃ۔ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تیری چوٹی پکڑیں گے، پیشانی کے بال، اور بال پکڑ کر کے ہم تجھے جہنم میں پہنچائے دیں گے، پھر ہم کہیں گے اب تو تیرے پیادہ
اور سوار یعنی پیدل چلنے والے اور سوار لشکر کو لے کر کے آوے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ اس بات کا ابتدائی اسلام میں جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا لشکر محمد کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس کا جواب اب اس کو مرتے وقت قرآن دے رہا ہے، کلا لئن لم ينتهِ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ تیری پیشانی کے جھوٹے بال اس کو پکڑیں گے۔ فلیدع نادیہ، چاہیے کہ تو بلا، سب کو بلا۔ سندع الزبانیۃ، ہمارے جہنم کے زبانیہ فرشتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، کلا وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لا تطیعہ، آپ اس کا کہنا نہ مانے، واسجد، آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیے۔ یہ پوری بات ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے۔ مولا کریم، ابو جہل نے نبی کی نبوت کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، لیکن مولا وہ راہ راست پر نہ آ سکا۔ مولا ہم نے نہ نبی کو دیکھا نہ وحی کو اترتے دیکھا، پھر بھی تیرا کرم ہے کہ آج ہم مومن ہیں۔ مولا کریم، آپ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ مولا کریم تو ہماری مغفرت فرما دے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم یہ تیرا قرآن ہے، مولا کریم جیسا بھی کفار نے دعویٰ کیا اس کا جواب تو نے قرآن میں اتار دیا، آج تک یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ مولا کریم اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج گویا قرآن اتر رہا ہے اور آج کفار کو جواب دے رہا ہے۔ مولا کریم یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ مولا کریم ساری دنیا مل کر کے ایک آیت نہ بنا سکی، مولا کریم اس کو پڑھنے والا تو نے ہم کو بنا دیا۔ مولا کریم بچوں کو، بڑوں کو تو نے حافظ قرآن بنا دیا۔ مولا کریم یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دے، ہمارا باطن تیری معرفت سے منور کر دے۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ مولا کریم کتنے لوگ بیمار ہیں، مولا اس رمضان میں ہم عافیت کے ساتھ تیرے ہی فضل و کرم سے روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مولا اس کو قبول فرما۔ تو دوسری طرف مولا کتنے تیرے بندے ہیں کہ جو بیچارے بیمار چل رہے ہیں، دواخانوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں، مولا تو ان کو شفا عطا فرما دے۔ مولا تو ان کو رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ مولا اگر وہ زندگی میں روزہ رکھنے والے ہیں، تجھے یاد کرنے والے ہیں، تو یہ بیماری ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں آپ کے جو بھی نیک بندے ہو اس کی آمین پر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔